السلام علیکم سر. والسلام سر اپنا نام بتا دیں اور کس ایریے سے ہیں وہ سارا کچھ. ایڈوکیٹ احسن یاز کھیتران نام ہے میرا. صوب ریجن ہے اس کے جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ کا، اور بیسیکلی میرا تعلق بلوچ بیٹ سے اور وارخان سے. جی جی. جو ویسے میں یہ آپ کی جو برادری ہے کھیتران برادری، میں ڈی جی خان توسا شریف سے ہوں، تو وہاں پر ایک بڑی تعداد موجود ہے کھیترانوں کی، اور ہمارے ایم این اے پی اے بھی رہے ہیں، اور ابھی بھی ان کا ایک پاور ہولڈ ہے ادھر ڈیرہ غازی خان میں. تو آپ کھیتران ہوئے بلوچستان کے، تو آپ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں وہ کے پی سے بھی آتے ہیں، پنجاب سے بھی آتے ہیں. بلوچستان سے کتنی تعداد پہنچ چکی ہے؟ دیکھیں، چونکہ ہر منگل ملاقات ڈے ہوتی ہے، فیملی ملاقات کرتی ہے، تو پارٹی کی طرف سے ایسا کوئی کال نہیں ہوتی کہ بھی بلوچستان سے بھی آئیں، کے پی سے ہیں، سندھ سے ہیں. ہر کسی کی اپنی وش ہے. کے پی خان کی بہنیں آتی ہیں، ان کو آگے ملنے نہیں دیا جاتا. ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے آتی ہے، ان کو آگے ملنے نہیں دیا جاتا. ان سے ایز اے ہمدردی جتنے بھی کارکن ہیں، وہ چاہے بلوچستان سے، کے پی سے، سندھ، گلگت بلتستان اور کراچی سے بھی لوگ آتے ہیں. منگل کے دن یہاں پہ بیٹھتے ہیں، پرامن طریقے سے اپنا احتجاج آئینی قانونی طریقے سے ریکارڈ کرواتے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ آپ دیکھتے ہیں رات کے 1-2 بجے اس ٹھٹھرتی سردی میں یہ بدبخت پانی پھینک کے انہی کارکنوں کو، فیمیلز کو، بچوں کو پھر یہاں سے آپ ڈسپرس کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بھی عمران خان، بلوچستان آپ نے ذکر کیا، میں بلوچستان سے ہوں. ہم بلوچستان میں چند ہی لوگ بچے ہیں جو وفاق کا نام لیتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف عمران خان ہے، اور آخری امید بھی ہمیں وہی لیڈر ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو وفاق کی اکائی کے ساتھ ان نوجوانوں کو، بلوچستان کے نوجوانوں کو جوڑے جو اس وقت مایوس ہو چکے ہیں، ریاست سے مایوس ہو چکے ہیں. اور سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی لمحہ فکرہ یہ ہوتا ہے کسی بھی حکمران کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، کہ اس کے رعایا یا اس کے لوگ اس سے مایوس ہو جائیں. خصوصاً نوجوان آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے ڈی جی صاحب اکثر پریس کانفرنس، آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، ہم نے اتنے دہشت گرد مارے ہیں، اتنے دہشت گردی ایکٹیویٹ کے. بھائی جان، وہ دہشت گرد بنے کیوں ہیں؟ سوال یہ بنتا ہے. ہمارے اپنے لوگ خود کش بمبار کیوں بن رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان ہتھیار کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے جو آپ کو یہاں اڈیالہ میں نظر آ رہی ہے. یہ لوگ پرامن طریقے سے کتنی عرصہ تک رہیں گے؟ کب تک آئیں گے؟ مار کھائیں گے، رات کو ٹھنڈے پانی کھا کے، ڈنڈے کھا کے، جیلیں بھگت کے، اس کے بعد ڈسپرس ہوتے رہیں گے. ایک وقت آئے گا یہ لوگ بھی انہی کی طرح، وہ لوگ بھی ایسے ہی پرامن طریقے سے جدوجہد کرتے رہیں، حق حقوق، سائل وسائل کی بات کرتے رہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ اب نوجوان وہاں مایوس ہو چکے ہیں اس سیاست سے. وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ بھی آپ نے سرداروں کی صورت میں، نوابوں کی صورت میں ہمارے اوپر 1970 سے لے کے آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، ہر الیکشن میں آپ نے فارم 47 وہاں پہ ہمارے اوپر نازل کیے ہیں. جیسے آپ پنجاب میں پہلی دفعہ آپ نے فارم 47 نازل کیے ہیں. جب آپ لوگوں کو، لوگ جس کو ووٹ اپنا نمائندہ بنا کے ایک پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، اس کو پارلیمنٹ میں نہیں بھیجیں گے، ایسے بندے کو بھیجیں گے جس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہوگا. تو سیم یہی صورتحال مجھے بلوچستان میں آج سے پہلے یہی تھی. لوگ جس کو ووٹ دیتے اس کی بجائے جو ان کا اپنا پٹھو تھا، سردار تھا، سرکاری سردار تھا، اس کو، یا نواب تھا، یا اس کے علاوہ جو بھی انہی کا اپنا کارندہ تھا، اس کو آگے لے کے آتے تھے صرف ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے. وجہ یہ بنی آج وہ لوگ یہاں سے کٹ چکے ہیں، نوجوان کٹ چکے ہیں، پہاڑوں کی طرف جا چکے ہیں. صورتحال اور اصل وجہ بھی یہی ہے کہ بھی وہاں کے لوگوں کو صحیح سنا نہیں گیا، وہاں کے لوگوں کو سے پوچھا نہیں گیا کہ وہ لوگ چاہتے کیا ہیں، ان کے سائل وسائل، ان کا معدنیات، ان کا تیل اور گیس استعمال کہاں پہ ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں ہم نفسی کی صورت میں، 18ویں ترمیم کی صورت میں وہاں پہ دیتے ہیں. بے شک آپ دیتے ہوں گے، آپ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو فارم 47 سے منتخب ہو کے آتے ہیں. اچھا، جو پاکستان اپنا جو بلوچستان کی جو حکومت ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں نوجوانوں کے ساتھ اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، ابھی جو بلوچستان کے اندر حکومت موجود ہے وہ بھی تو بلوچستان کے ہی لوگ ہیں نا. یہ لوگ آپ کے لوگ ہی وہاں پر اقتدار، برسر اقتدار ہوتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کے بارے خود ہی نہیں سوچتے. تو اس پر آپ کیا کہیں؟ بھائی جان، مسئلہ پتہ کیا ہے؟ میں نے ذکر آپ کو کیا فارم 45 اور فارم 47. جی بالکل. جو آپ نے پنجاب میں ابھی دیکھا نا کہ فارم 45 اور فارم 47 والا چکر چلا، 1972 کے الیکشنوں میں بلوچستان سے یہ طریقہ کار شروع ہو چکا تھا. جب آپ لوگ جس کو پرچی ڈالتے ہیں، جس کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں، اس کی بجائے کسی اور بندے کو منتخب کر کے بجائے، چاہے وہ بلوچستان میں سے ہوں، ٹھیک ہے نا، بلوچستان کے بلوچ لوگوں میں سے ہوں، پھر ان لوگوں نے جب عوام کو جواب دہ نہیں ہوتا، جب آپ اپنے رعایا کے پاس جاتے نہیں ہیں، لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتے،
تو آپ نے جواب صرف ایک اپنا سیکٹر کمانڈر کو دینا ہوتا ہے یا وہاں کے جو متعلقہ جو عہدیداران ان کو آپ نے دینا ہوتا ہے، عوام کو آپ نے نہیں دینا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ جتنے بھی فنڈز ہیں کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے فنڈ لے کر بڑے سے بڑے فنڈ کرپشن کی نظر. میں آپ خود وہاں کا چیئرمین ہوں، یونین کونسل کا چیئرمین ہوں. میری یونین کونسل کا 68 لاکھ روپیہ چیئرمین فنڈ آیا ہے. اب وہ 68 لاکھ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اوپن ٹینڈر ہونے تھے. اب وہ ٹینڈر اوپن کی بجائے انہوں نے ایک ڈی او اس دن نہیں آتا، اوپن ٹینڈر ختم ہو جاتے ہیں. ایٹ دیٹ ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا، کسی ایسے ٹھیکیدار کو وہ ٹینڈر مل جاتا ہے. مطلب اپنے لوگوں کو ٹینڈر دے دیا، ایک اپنے بندے کو ٹینڈر دے دیا. 68 لاکھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 68 لاکھ اپنے بندے کو دے دیا. اب 68 لاکھ میں اس نے مجھے کہا کہ 1 لاکھ کی ایک شمسی آپ کو ملے گی. شمسی میں کیا 280 واٹ کی ایک شمسی ہے جس میں ایک چھوٹی سی بیٹری ہے، اس کے ساتھ ایک بلب ہے، ایک اپنا وہ ہے تار ہے، وہ آپ نے لگانی ہے اور تقسیم کرنی ہے. کہ ٹوٹل 10 سے 15 ہزار روپے کا وہ سامان ہے، 1 لاکھ کا پڑ رہا ہے. تو یہ ایک چیئرمین کے فنڈ میں اتنی غبط ہو رہی ہے. میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا یہ فنڈ میں اتنا بے ضمیر نہیں ہوں کہ آپ کو کھانے دوں گا، ٹھیک ہے نا. یا یہ سیاست ہم اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. 10 لوگوں کو میں یہ اگر 68 ہے 9-10 چیئرمین ہے میرے ساتھ، تو ان میں سے میں 10 لوگوں کو 2-2 چیزیں جب دوں گا تو ان تک 100 بندے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. لیکن دیکھ رہے ہو اس ایک فنڈ میں کتنی غبط ہوئی ہے. تو جو ایم این ایز ایم پی ایز منسٹر کو فنڈز ملتے ہیں اربوں روپے، وہ کہاں لگ رہے ہوں گے اور کہاں جا رہے ہوں گے؟ کاغذوں میں ہیں، باقی کچھ کہیں پہ کچھ. اچھا اب واپس پاکستان تحریک انصاف پر آتے ہیں. جو یہاں پر مدعا کیونکہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ تو ایسا ہی ہے، بڑے مسائل ہیں، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو ان کے لیے بھی اپنے لوگوں کو ہی، اپنے لیڈروں کو ہی کچھ کرنا پڑتا ہے. جب لیڈر مکس ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہی کرے بندہ. تو ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں. آپ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اندر ہیں. بات پہلے تھی کہ جناب اس کو رہا کرایا جائے گا، اس سے پہلے تھی کہ انقلاب آئے گا، انقلاب سے رہائی کی تک بات ہے، رہائی سے اب پھر ملاقات تک بات یہ کلوز ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف. علیمہ خان صاحبہ نے خواہش کی تھی کہ یہ 10,000 بھی بندے آ جائیں. یہ ان کی خواہش تھی کہ 10,000 بھی بندے آ جائیں تو میں دیکھتی ہوں کہ کیسے یہ ہمیں یہاں سے ہٹاتے ہیں. یہ ان کی خواہش تھی. جی جی. ہر ہفتے اتنے لوگ نہیں آ پا رہے، آگے کوئی امید ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، عمران خان رہائی کا محتاج نہیں ہے. اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جس دن عمران خان نے رہائی کا سوچا بھی اسی دن وہ باہر ہوگا. کسی کا باپ بھی عمران خان کو نہیں روک سکتا رہائی کے حوالے سے. ماضی میں آپ نے ساری چیزیں دیکھی ہیں، کیسے رہا ہوتے ہیں، کیسے پروٹوکول سے باہر چلے جاتے ہیں. رہائی مسئلہ نہیں ہے. جس کاز کے لیے وہ بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے، اصل وہ کاز ہے، اس کاز کو ڈسکس ہونا چاہیے. جن لوگوں کے لیے وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، اصل ان لوگوں کو وہ بیدار کرنے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں اس بندے نے رکھا ہوا ہے، 25 کروڑ عوام کو، کہ بھی حقیقی آزادی، رول آف لا، آئین کی پاسداری ہو، آئین کی حکمرانی ہو. اس چیز کے لیے وہ بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے. کاش کہ اس قوم کو ہوش آ جائے کہ کتنا قیمتی بندہ ہے، ہمارے لیے قربانی دے کے بیٹھا ہوا ہے. جو بوگس کیس میں ہم ان کے کیسز دیکھ رہے ہیں، بوگس کیسز میں کسی کیس میں ایک چیز بھی نہیں ہے. کوئی ایماندار جج بٹھا دیں، ایک ہی ہیئرنگ میں وہ سارے کیس ختم ہو جائیں گے. اچھا دوسری بات، جہاں تک آپ نے کہا کہ بھی لوگ نہیں آتے، لوگ آتے ہیں. لوگ نکلے ہیں، 8 فروری کو لوگ نکلے ہیں. 3 کروڑ ووٹ انہی لوگوں نے دیا تھا. اب جس کو حکومت دی گئی ہے، نواز شریف کو حکومت دی گئی، اسی نواز شریف کو ایک بڑی عورت، ایک عام کارکن سی عورت ہے ہماری، ایک لیڈر ہے ٹھیک ہے ہماری، وہ اس کو ہراتی ہے. فارم 47 اور 45 آپ منصور صاحب نے اپنے پروگرام میں کیسے دکھائے ہیں. اس بندے کو اتنی تک شرم نہیں ہے، حکومت لے کے بیٹھا ہوا ہے ڈٹائی کے ساتھ، جو کہتا ہے جمہوریت کا میں علم بردار، جمہوریت کا نام پہ لگاتا ہے، لیکن اسی بوگس سیٹ کے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا سر، اب عوام کی بات، عوام 8 فروری کو نکلی تھی، عوام 26 کو ہم نے کال دی تھی، عوام نکلی تھی، عوام پرامن طریقے سے. اب بھی جب کال آئے گی فائنل کال، خان صاحب نے کیا ابھی کال کا اجازت میں نے محمود چکزئی اور علامہ راجہ نصر صاحب کو دی ہے. ہماری تیاری ہے، اسٹریٹ موومنٹ ہر جگہ پہ چل رہی ہے، بلوچستان سے لے کے سندھ سے لے کے پنجاب، اور پنجاب سے لے کے بلتستان، ہر جگہ ہے. جہاں تک یہاں کا مسئلہ، یہاں پہ لوگ زیادہ نہیں آ رہے. ہر منگل آنا ہوتا ہے، دور سے بلوچستان سے مجھ جیسے نوجوان آ جاتے ہیں، وہاں سے ایک بندے کے لیے آنے کے لیے بڑے سارے وہ چیز ہیں. لیکن جس دن کال ہوگی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم ہوں گے، اور وہ بامقصد کال ہوگی. ابھی ملاقات کا ڈے ہے، ابھی ہم ان کو بے نقاب کر رہے ہیں. یہ لوگ بھی آتے ہیں، یہ بھی اس وجہ سے آتے ہیں کہ بھی دنیا کو دکھائیں کہ بھی آپ کے عدالت کا ایک آرڈر، ایک جو آپ کا ایس ایچ او ہے وہ نہیں مانتا، راستے بند کر کے کھڑا ہوتا ہے، جیل تک جانے نہیں دے رہا ہوتا.
ہماری تحریک تو جیتو جہاد اور بلوچستان میں کس قدر ایکٹیو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے لوگ؟ الحمدللہ بلوچستان میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ابھی پنجاب سے بھی زیادہ ایکٹیو ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب سے زیادہ ووٹ مل جی جائے گا؟ بالکل ملے گا، اور ملا ہے سر، پچھلے الیکشن میں ملا. اچھا جی جی. میرے اپنے حلقے سے ابھی موجودہ سیٹیں کتنی ہیں بلوچستان میں؟ بلوچستان سیٹیں تو دی نہیں کہ ایک ہی سیٹ دی گئی ہے MNA کی. اچھا ٹھیک ہے نا، ایک سیٹ MNA کی لیکن دی جو گئی ہے. جنوبی پنجاب میں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے پورے پاکستان میں PTI ون کرے گی. نہیں، اگر یہ بلوچستان KPK میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا؟ دیکھیں KP کی صورتحال کچھ اور ہے. ووٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہاں کچھ ہو نہیں سکتا. PTI کا ایک یہ ووٹ دوسرا پنجاب میں جس جگہ تھا نا، جہاں پر دوسرا ایک اور فیکٹر بھی جو حقیقت ماننا چاہیے. KP کی جو صورتحال ہے وہاں پہ پچھلے 10 سال ہماری حکومت رہی ہے، ایڈمنسٹریشن کے لوگ تگڑے تھے. یہاں پہ جتنے بھی ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے جن کو انہوں نے RO بنایا، جن کو انہوں نے مطلب کہ پولنگ ایجنٹ بنایا یا پولنگ کے افسران بنائے تھے، وہ ان کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو جب دھمکایا، ان کے گھروں میں جا کر انہوں نے یا کسی کو کوئی رشوت دی یا کسی کو. سب سے بڑی بات ہے اسی پنڈی ڈویژن کو دیکھ لیں، اس کے کمشنر نے رو کے کہا ہے کہ بھی اتنے ووٹ پڑے ہیں، ہم ٹھپے لگا کے 3 دن ہمیں لگے ہیں رزلٹ چینج کرتے ہوئے، آج تک وہ کمشنر ظاہر نہیں ہوا. اچھا سر، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ صاحب اب لاسٹ کویسچن کا یہ جواب دے دیں. پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب لیڈرشپ جو ہے نا، وہ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ شکوک و شبہات کا خود مطلب ہے کہ وہ شکوک و شبہات میں ہیں. جیسے علی امین گنڈا پور صاحب نے 26 نومبر کو کیا، اب لوگوں کو ڈر ہے کہ اتنی عوام آ تو جائے لیکن جو کارکن مارے جاتے ہیں ان کارکنوں کا پھر کوئی ولی وارث نہیں ہوتا. آپ مختصراً یہ بتا دیں کہ اب سہیل افریدی صاحب ایک بڑے مومنٹم کی تیاری کر رہے ہیں، لوگوں کو لے آتے ہیں، اس بار ناکامی ہوئی تو پھر اس کے کیا رزلٹ ہوں گے؟ دیکھیں، جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے، کامیابی ناکامی اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. دوسرا، ہماری تحریک ہے پرامن تحریک. پرامن طریقے سے ہماری کوشش ہے اس 25 کروڑ عوام کو باہر نکالیں. 25 کروڑ عوام جو بے روزگاری، جو مہنگائی، جو غربت، جو کہہ سکتے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں کسان ہیں تو وہ مارے جا رہے ہیں، ملیں ہیں تو وہ بند ہو رہی ہیں، مزدور ہیں تو وہ بن رہے ہیں. ہم اس کو شعور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھی روز مرنے سے بہتر ہے ایک دن آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں یا ایک ویک آپ یہاں پہ ریکارڈ کریں، پورا ملک نکلے، پھر جا کے کچھ ہو سکتا ہے. ہمارے اینڈ پہ ایک کوشش ہے، جد و جہد ہے، جو ہمارا لیڈر خود قربانی دے رہا ہے، ہم بھی وہی قربانی دیں گے. مایوس پھر بھی ہم نہیں ہوں گے. امید کرتے ہیں کہ بلوچستان سے آپ جو اگر اگلے الیکشن ہوتے ہیں بلوچستان سے خان صاحب کو ملے گی، جیت ملے گی انشاءاللہ. بلوچستان سے اس دفعہ بھی ہم نے کوئی 5 MNAs کنفرم جیتے ہیں، 7 MPs ہم نے کنفرم جیتے ہیں. اگلی دفعہ یہ تعداد ڈبل ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ بتا دیں اب بلوچستان سے کتنے کو لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں یا آپ اکیلے آ رہے ہیں؟ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو دیکھا، اس سے پہلے بھی شاید آپ آتے رہے ہوں گے. میں نے پچھلے ہفتے بھی ہمارے 2 لڑکے گرفتار ہوئے، ابھی جیلوں میں ہیں. ہاں جی، اریسٹ ہیں. ابھی بھی ہمارے بہت سارے نوجوان یہاں پہ بلوچستان سے آئے ہیں. ایسے چونکہ بلوچستان کا فاصلہ دور ہے، وہاں پہ میں نے کہا ابھی ہمیں کال نہیں دی کہ جس دن کال دی کہ 26 نومبر کو لیڈ بلوچستان کے لوگوں نے کیا تھا. اچھا، یہ کہتے ہیں پنجاب سے کوئی نہیں آ سکتا. یہ فیکٹر ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہر منگل کے منگل آنا پاسبل نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب کال دی جائے گی تو بلوچستان سے انشاءاللہ بھرپور تیاری میں ہے. اس دفعہ کال ہماری تو یہی خواہش ہے کہ بھی اس دفعہ کال اسلام آباد کی نہیں، پورا ملک لاکھ کی دی جائے تو انشاءاللہ. لیڈرشپ جو آپ سمجھتے ہیں جو بیٹھی ہے اوپر ابھی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ کو لگتا ہے لیڈر عمران خان نے ایک بندے کو لیڈر بنا دیا ہے. یہ پچھلے 3-4 سال جیل میں رہ کے وہ بندے نے صرف قربانی نہیں دی، ایک بندے کو یہاں پہ اس نے لیڈر بنا دیا. بچے سے چھوٹا سا انٹرویو لے لیں، وہ بھی آپ کا ایسا نظر آئے گا جیسے آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف سے بہتر وہ گفتگو کرے گا. اس کے علاوہ کسی بھی اور پارٹی کی لیڈرشپ سے کسی بھی ایک کارکن سے یہاں پہ آپ گفتگو کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر شعور بھی ہے، اس کو سمجھ بھی ہے اور حقیقی آزادی کی سمجھ بھی ہے، جس کی اور رول آف لا، آئین قانون کی پاسداری کی بات جو خان صاحب کہتے ہیں اس بچے کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گی. تو لیڈرشپ جہاں تک ہے اب کسی ایک لیڈر کی محتاج نہیں ہے. لیڈر ہمارا اندر بیٹھا ہے، جس سے اس نے کہنا ہے کہ بھی دمادم مس کلندر تو ہم کر دیں گے. بلوچستان سے آپ آئے ہیں، جو اپنا سہیل افریدی صاحب کچھ دن پہلے یہاں پر آئے تھے تو وہ پنجاب سے اور عوام سے تو بہت خوش گئے، لیکن وہ حکومت کا شکوہ کرتے آئے. آپ بلوچستان سے آتے ہیں، آپ کو کیا مشکلات ہے؟ حکومت کے لوگ سر بلوچستان کی عوام ویلکم کرے گی. نہیں، حکومت آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی ہے؟ دیکھیں اس حکومت سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے.
یہاں پہ بھی فارم 47 ہے، وہاں پہ بھی فارم 47 ہے، ان سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن جو عوام ہے بلوچستان کی وہ انشاءاللہ اس فارم 47 کو اتنا مجبور کر دے، اس کی جرت نہیں ہوگی ہمارے مہمان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی، یہ میں کلیئر میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی ہمارے ریسنٹلی پچھلے مہینے ہم نے 4 کنونشن ادھر کیے ہیں، تو ہمارا صرف جنرل سیکرٹری یہاں یوتھ ونگ کا جنرل سیکرٹری آیا ہے، 144 انہوں نے نافذ کیا ہے، طرح طرح کے تھریٹس دیے ہیں، کالیں کی ہیں، سارا کچھ کیا ہے۔ ہم نے ان کو ایک ہی کہا کہ مہمان ہمارا آ رہا ہے، اگر آپ لوگوں نے اس کو میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو یہ جو قومی اشارہ یہ بند ہوگی اور یہاں سے کوئی نہیں جا سکے گا، اور کسی کی جرت نہیں ہوئی الحمدللہ وہاں پہ ہمارے اس کنونشن کو خراب کرنے کی، اور بھرپور طریقے سے ہم نے وہ کنونشن کیے۔ پچھلے مہینے کی 11 تاریخ سے 4 کنونشن کر کے آئے وہاں پہ بلوچستان میں، وہ تو ہمارا صرف جنرل سیکرٹری ہے۔ اب جب سی ایم آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ بلوچستان میں اگلے مہینے سی ایم بلوچستان بھی آ رہا ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے ماحول کیا بنتا ہے۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو کہ بلوچستان سے تشریف لائے ہیں، پچھلے ہفتے بھی آئے ہیں اور ہر منگل کے منگل آتے رہتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پر امید ہیں کہ عمران خان صاحب رہا ہوں گے اور ہماری ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو ہمارا آنے کا مقصد علیمہ خان صاحب اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، جب کال دی جائے گی تو بلوچستان اور ہم ضرور نکلیں گے، اور پاکستانی قوم سے بھی پر امید ہیں۔ بہت شکریہ جی۔